بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایگریویژن اور میں ہوں ساجد علی۔ ناظرین، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارشوں کے بعد فصل کی کیا صورت حال ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ بارشوں کے بعد فصل جو ہے وہ رک گئی ہے اور چل نہیں رہی۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ فصل رکی ہوئی کیوں ہے اور اس کو ہم چلا کیسے سکتے ہیں۔ تو جو یہ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر دیکھا جائے تو فیلڈ میں اس وقت جو وجوہات نظر آ رہی ہیں فصل کے رکنے کی، قد نہیں ہو رہا، اس میں پہلی وجہ تو ہے کہ فصل وائرس کا شکار بھی ہے۔ پتے اس کے کرل ہوئے ہیں فصل کے، اور وائرس کی جو نشانیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو جس کھیت میں وائرس ہو تو وہ فصل بھی رک جاتی ہے اور قد نہیں کرتی۔ تو ایک تو وجہ وائرس کی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیلشیم کی اگر کمی ہو تو اس سے بھی جو ہے سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے، یعنی پودا کا قد کرنے کا جو عمل ہے وہ رک جاتا ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ ہے نائٹروجن کی کمی۔ اگر نائٹروجن کی کمی ہے فصل کو تو پھر بھی فصل کا قد رک جاتا ہے، فصل قد نہیں کرتی۔ چوتھی وجہ جو ہے وہ ہے پانی کی کمی یا زیادتی۔ پانی کی کمی تو نہیں ہے، بارشوں کے بعد اس دفعہ پانی کی زیادتی ہی ہے اور کچھ ضرورت سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، روٹ زون میں پانی کھڑا ہو گیا ہے اور آکسیجن کی کمی ہے جڑوں میں، جس کی وجہ سے پودے کا سانس لینے کا عمل رک گیا ہے اور جو پودے کی غذائی اجزاء لینے کا عمل ہے وہ بھی رکا ہوا ہے۔ تو پانی کی زیادتی کی وجہ سے بھی فصل جو ہے اس وقت رکی ہوئی ہے، سٹنٹڈ گروتھ ہے۔ اور پانچویں وجہ جو ہے کیڑوں کا حملہ، اس کی وجہ سے بھی آپ کی فصل جو ہے وہ رک سکتی ہے۔ بارشوں کا موسم ہے، نمی فضا میں بہت زیادہ ہے، تو یہ جو موسم ہے خاص طور پر سبز تیلنے کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے فیوریبل ہے۔ تو اگر بہت زیادہ حملہ ہو جائے تو پھر بھی جو ہے آپ کی فصل جو ہے رک جاتی ہے اور قد نہیں کرتی۔ تو صورتحال جو ہے اس وقت، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں فصل کو چلانا کیسے ہے۔ تو اس کے لیے میری جو سفارش ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے کین یوریا کو استعمال کریں۔ ایک بوری کین یوریا یا یہ آدھی بوری کین یوریا جو ہے، کین جو کھاد ہے وہ، اس کو کیلشیم امونیم نائٹریٹ وہ فلڈنگ کریں آدھا بوری۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں کیلشیم بھی مل جاتی ہے اور نائٹروجن بھی مل جاتی ہے، اور نائٹروجن بھی جو ہے وہ سلو ریلیز نائٹروجن مل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور جو ہے یوریا پانی کی زیادتی سے جو ہے لیچ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو کین اگر ہم دیتے ہیں تو اسے فائدہ یہ ہوگا کہ کیلشیم کی کمی بھی پوری ہوتی ہے اور نائٹروجن بھی مل جاتی ہے پودے کو، لیچ ڈاؤن نہیں ہوتی، اور ایسا ایسا سلو ریلیز جو نائٹروجن ہے پودے کو ملتی رہتی ہے۔ تو یہ صورت حال ہے کہ کین، اور اس کے ساتھ اگر آپ فاسفورس اپنا سلفر ملا لیں 2 کلو تو بہتر ہوگا، کیونکہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے نائٹروجن اور سلفر اور زنک یہ جو ہے زمین کی جو جڑوں کی جو پہنچ سے دور چلے جاتی ہیں اور ان تینوں اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو کین گوارا کھاد جو ہے وہ آپ نیچے دے لیں، اوپر جو ہے آپ زنک کی سپرے کریں، نیچے کین کے ساتھ جو ہے 2 کلو جو ہے سلفر بھی فلڈ کر دیں، تو انشاءاللہ جو ہے یہ فصل ہماری چل پڑے گی۔ ابھی ٹائم بہت ہے، تو ابھی اگست کا مہینہ ہے، آج 20 اگست ہے، 10 دن اگست کے ہیں اور 20 دن ستمبر کے ہیں۔ تو صورتحال جو بنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ آج سے 8-10 سال پہلے جو ہم کپاس کی کاشت کیا کرتے تھے، وہی صورتحال بن گئی ہے کہ نیچے والا پھل تو ضائع ہو گیا اور اوپر والا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے، لیکن مختلف سٹریسز کی وجہ سے جو ہے ہماری فصل رکی ہوئی ہے، تو اس کو ہم نے چلانا ہے۔ اگر ہم اپنی فصل کو چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو
اس کا جو ہے ہم جو ہے اس فصل سے اب بھی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے اپنی ہم فصل کو چلا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو میں نے بتایا کہ کین جو کھاد ہے، گوارا کھاد جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ آدھا بوری اور اس کے ساتھ 2 کلو سلفر اس کو فلڈ کر دیں، اوپر چیلیٹڈ زنک کا سپرے کر دیں، اور یا اگر آپ زبردست یوریا استعمال کر لیتے ہیں 1 بوری فی ایکڑ کے حساب سے، اس میں آپ کو زنک بھی مل جاتی ہے اور نائٹروجن بھی مل جاتی ہے، وہ آپ نیچے جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فصل کو چلانے کے لیے ایک اور جو سستا ترین فارمولہ ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ 2 کلو یوریا 100 لیٹر پانی میں ملا کے اس کو سپرے کر دیں، اور اس کے پھر آپ کو 3 سپرے کرنے پڑیں گے، کیونکہ ایک دفعہ سپرے کرنے سے آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ میری فصل دوبارہ گروتھ شروع اس نے کر دی ہے کہ نہیں کی۔ تو کم از کم 8 دن کے وقفے سے 3 سپرے آپ کریں گے تو پھر آپ کی فصل جو ہے نا اس طریقے سے بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ جو ہے وہ ہے گروتھ پروموٹرز کا یا امائنو ایسڈز بایو اسٹیمولیٹس کا، وہ بھی آپ اگر سپرے کریں تو ان سے جو ہے بنی بنائی خوراک پودے کو مل جاتی ہے اور پودا جو ہے فوری طور پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ طریقے تھے جس کی وجہ سے ہم اپنی فصل کو چلا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی فصل کو چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری فصل جو ہے ہم اب بھی اس سے اچھی خاصی پیداوار لے سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا محنت ہمیں زیادہ کرنی پڑے گی، کچھ انپٹس زیادہ دینے پڑیں گے، تھوڑا سا خرچہ بھی ہوگا، لیکن یہ ہے جو ہم پہلے سے خرچہ کر چکے ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے تھوڑا سا مزید خرچہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ خرچہ کر کے ہم اب بھی جو ہے اچھی خاصی پیداوار اس کپاس سے ہم لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیڑوں کا حملہ، اس میں سب سیلے کا حملہ بہت زیادہ ہے اس وقت۔ اس کو فلو نیکامائڈ سے اس کا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ باقی جو زہر ہے ان میں اتنی جو ہے ریزسٹنس آ چکی ہوئی ہے اور ان سے اتنا اچھا کنٹرول نہیں مل رہا۔ تو اگر کہیں پہ سفید مکھی کا حملہ بھی ہے تو فلو نیکامائڈ دونوں کام کرے گی، سب سیلے کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور سفید مکھی کے بالے کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ تو اگر سفید مکھی کا حملہ زیادہ ہے تو فلو نیکامائڈ 80 گرام اور 400 یا 500 ملی لیٹر پائرپروکسیفن کا مکسچر بنا کے آپ اگر سپرے کر دیں گے تو سب سیلا اور سفید مکھی دونوں کا کنٹرول ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں اس صورتحال میں جو آپ اپنا کر اپنی فصل کو کیڑوں سے بھی محفوظ کر سکتے ہیں، اس کو چلا بھی سکتے ہیں اور پیداوار بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔